بآواز دیگر درود پڑھ دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن کلامہ المبین، وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی شان۔ پروردگار عالم نے انسان کو جب خلق کیا اور اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو یہ انسان چونکہ انسان ہیں اور انسان نسیان سے نکلا ہے، فراموش کار ہے، بھول جاتا ہے، اور یہ بھولنا بہت ساری جگہ پر بڑا پازیٹیو بھی ہوتا ہے، لیکن سب جگہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب انسان بھول جاتا ہے تو پروردگار عالم اس انسان کو بیدار رکھنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے مختلف طریقوں سے انسان کی مدد فرماتا ہے۔ اور بھول جانے میں سے کیا انسان بھول جاتا ہے؟ اگر انسان بھلکڑ ہو تو کبھی اپنے ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے، کبھی اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو بھول جاتا ہے، کبھی دوستوں کو بھول جاتا ہے، کبھی کسی کا احسان بھول جاتا ہے، کبھی کسی کا درد بھول جاتا ہے، اور اگر بھولنے کی معراج پہ جائے تو خدا کو بھول جاتا ہے، اور اس سے بھی ترقی کرے تو خود کو بھی بھول جاتا ہے، خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی ذات کو ہی گم کر بیٹھتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو ان سب چیزوں سے مسلسل بچایا ہے کہ ٹھیک ہے، بھولنا تمہارے حق میں ایک حد تک بہت اچھا ہے، بقول شاعر کے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ ہاں، یاد ماضی عذاب ہے، عزیزوں سے دوری جو چلے گئے ہیں ان کا قلق، رنج، تکلیف انسان کو کھاتا ہے، انسان اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو، لیکن اتنا بھول جاتا ہے کہ اپنے ذہن سے ہی اسے مٹا دیتا ہے۔ یہاں پہ زیادتی کر دی انسان نے، کیونکہ اب درد سے بچنا چاہ رہا تھا، احسان بھی بھول گیا۔ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ
الم یعنی للذین آمنوا، کیا مومنوں کے لیے وہ لحظہ، وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے دہل جائیں۔ بات مومن کے دل سے کی جا رہی ہے، قلب کی بات ہو رہی ہے۔ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ مومن کا دل ذکر خدا سے دہل جائے؟ تو جو چیز لفظ آیا دل کے دہلنے میں، جس چیز کا تعلق ہے وہ ذکر خدا ہے، خدا کی یاد ہے۔ ذکر اللہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ذکر اللہ کا ترجمہ یہی ہے نا کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ تمہارا دل اللہ کی یاد سے دہل جائے؟ تو دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ خدا یاد تو آئے، اور دوسرا مرحلہ ہے کہ یاد آنے کے بعد دل دہلے تو۔ یہ دونوں مرحلے ایک ساتھ اس آیت میں پیش کیے گئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان، یہ آیت سرزنش ہے، سوال ہے۔ اگر اردو زبان کے اعتبار سے ڈال کر آپ سے یہ کہوں تو گویا ڈانٹ کے کہا جا رہا ہے، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل یاد خدا سے دہل جائے؟ تو یہ جملہ اس سے بھی کہا جائے گا جو خدا کو یاد ہی نہیں کرتا، اور اس سے بھی کہا جائے گا جو خدا کو یاد تو کرتا ہے پر اس کا دل نہیں دہلتا، اسے قلق نہیں ہوتا، اسے درد نہیں ہوتا، خدا کی خشیت کا احساس نہیں ہوتا، خوف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اب یہ آیت واضح طور پر پیغام دے رہی ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے صبح شام وہ مناظر آئے ہیں جن کی وجہ سے انسان خوف خدا میں مبتلا ہو جائے۔ ہم نے اپنے عزیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے عزیزوں کو انہی ہاتھوں سے ان کی قبروں میں دفنایا، ہم نے اپنے عزیزوں کو دفنانے کے بعد ان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر فاتحہ بھی پڑھی، اور ہم ہی تھے اپنے بہت پیارے، بہت چاہنے والے عزیزوں کو قبر میں دفنانے کے بعد تنہا چھوڑ کے آگے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ کہ یہ کافی نہیں ہے دل دہلانے کے لیے؟ کہ یہ نمائش نہیں ہے؟ کہ یہ ڈیمو نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا؟ نہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہے، نہ تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ جس طرح سے انہیں کاندھوں پر لایا گیا ہے تمہیں بھی کاندھے پر لایا جائے گا، جس طرح سے انہیں دفنایا گیا ہے تمہیں بھی دفنایا جائے گا، جس طرح سے انہیں چھوڑ کر جا رہے ہو تمہیں بھی چھوڑ کر جائیں گے۔ حد تو یہ ہے جس طرح سے تم انہیں بھول رہے ہو تم بھی فراموش کر دیا جاؤ گے۔ وہ قبر کی منزل وہ منزل ہے کہ جہاں پر اردو کا محاورہ استعمال کروں تو یہ کہوں گا کہ انسان کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے گا، اگرچہ کہ قبر میں کوڑی کا کیا معنی ہے، اجر کا محتاج ہو جائے گا، اتنا بے بس، اتنا بے سہارا ہو جائے گا کہ روایات میں آیا ہے کہ جو قبر میں مردگان ہوتے ہیں نا، وہ ہر شب جمعہ، بعض اوقات رمضان کی شب جمعہ میں آتے ہیں اپنے اہل خانہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھیجو۔ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے، وہ جملہ روایت کا استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، کم از کم اتنا ہی کر دو کہ ایک کتے کو روٹی ڈال دو، ہڈی ڈال دو ہمارے نام پر۔ اتنا محتاج ہوگا۔ آج اختیار ہاتھ میں ہے، آج بڑے سے بڑا اجر، بڑے سے بڑا کمال کر سکتے ہو۔ بڑی جرأت سے جملہ کہہ رہا ہوں میں کہ ہمارے دوست عزیز یہ سمجھتے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ پیسہ خرچ کر دیا تو تم نے بڑا نیک و کام کر دیا۔ جو لوگ کاروبار کی دنیا سے وابستہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے زیادہ ویلیو HR کی ہے، ہیومن ریسورسز کی ہے۔ اپنی خدمتوں کو فراہم کیجئے، اپنے آپ کو فراہم کیجئے۔ پیسہ تو کوئی بھی خرچ کر سکتا ہے، پیسہ تو وہ لوگ بھی خرچ کرتے ہیں کہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر خدا مطلوب ہے نا، خدا مطلوب ہے تو خدائی کام کیجئے،
اپنے عزیزوں کو خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے جو تم سے وابستہ ہے، جن کو امید ہے، توقعات ہیں۔ روایت پڑھتا ہوں میں آپ کے لیے اور اس کے بعد ترجمہ کرتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے وصیت کی ہے، وصیت کی ہے جس کو امالی شیخ توسی میں شیخ توسی نے نقل کیا۔ روایت کیا ہے؟ امیر فرماتے ہیں کہ یا بنیہ، اے بیٹا، ان من البلاء الفاقۃ، فاقہ بھوک بلا ہے۔ بلا یعنی کیا مطلب؟ بلا یعنی آزمائش۔ بھوک ہے تو سروائیو تو کرنا ہے نا۔ سروائیول ایمان کا ہے یا سروائیول بدن کا ہے؟ بدن تو جیسے تیسے کسی طریقے سے یا زندہ رہ جائے گا یا چلا جائے گا، لیکن جو سروائیول کا ہے وہ ایمان کے سروائیول کی بات ہو رہی ہے۔ آزمائش کی مورد میں جب تم فاقے میں مبتلا ہو گئے ہو تو تمہیں جو ہے وہ آزمایا جا رہا ہے۔ اب تمہیں کفر کی طرف نہیں جانا ہے، تمہیں حرام خوری کی طرف نہیں جانا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، یہ سب کچھ ہے نا۔ تمہیں سوال بھی نہیں کرنا ہے، مانگنا بھی نہیں ہے، اور روایت میں شدت سے منع کیا گیا ہے کہ سوال نہ کرو، مانگو نہیں کسی سے۔ اب آپ آئیے، بھوک ہے، فاقہ ہے، اب اس فاقے سے نکلنا ہے اور سالم ایمان کے ساتھ، تربیت اسلامی کے ساتھ نکلنا ہے۔ تم کسی کا مال نہیں کھاؤ گے، حرام خوری نہیں کرو گے، تم ایمان کے دائرے سے نہیں نکلو گے، تم سوال نہیں کرو گے، تم اپنی نفس کو نہیں بیچو گے، اپنے آپ کو رسوا نہیں کرو گے، سروائیول کرو، محنت کرو، حلال کی کماؤ، کھا لو۔ یہ بلا ہے، فاقہ۔ وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ مَرَضُ الْبَدَنِ، امتحان مزید بڑھ جاتا ہے، فاقے سے زیادہ ہو جاتا ہے امتحان، وہ کہ جس کا بدن مریض ہو جائے، بخار ہو جائے، کرونا لگ جائے، ہے نا۔ ابتلا کی بات ہو رہی ہے، آزمائش کی بات ہو رہی ہے۔ بھوک ہے تو آزمائش ہے، اور اس سے شدید آزمائش کیا ہے کہ تمہارا بدن مبتلا ہے، تمہیں شوگر ہو گیا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اسٹریس ہے، پریشانیاں ہیں، بدن کو مشکلات لاحق ہیں، اٹھتے بیٹھتے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، بخار ہے، کپکپاہٹ ہے۔ وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ مَرَضُ الْبَدَنِ، بدن کی مریضی اس فاقے سے زیادہ شدید ہے۔ اور تیسرا مرحلہ آیا، وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ مَرَضُ الْقَلْبِ، اس سے زیادہ شدید ہے کہ تمہارا دل بیمار ہو جائے۔ دل صحت مند کا بھی بیمار ہوتا ہے، مریض کا بھی بیمار ہوتا ہے، مالدار کا بھی بیمار ہوتا ہے، بے مال کا بھی بیمار ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز کو مادیات کے پیرائے میں دیکھتے ہیں، اور امیر نے وصیت کی امام حسن مجتبیٰ سے کہ پیمانے دیے گئے ہیں کہ بھوک امتحان، بدن کی مریضی امتحان، دل کی مریضی امتحان۔ دل کا مرض سے مراد جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کارڈیو مسائل کی بات نہیں ہو رہی ہے، امراض قلب کی بات نہیں ہو رہی ہے، جس کی وہ تو امراض بدن میں جاتا ہے۔ جن مسائل کی بات یہاں پر ہو رہی ہے وہ کون سے مسائل ہیں کہ شک ہے، ریبہ ہے، تردید ہے، حسد ہے، بے رخی ہے، مطلب پرستی ہے۔ یہ سب امراض قلب میں آتے ہیں، جو مجھ جیسے کئی لوگ مبتلا ہیں اس میں۔ آپ لوگوں کی کیا بات کروں، آپ تو اجل ہیں۔ لیکن اب مراتب کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، جب بلا ہے، جب آزمائش ہے، وہاں پہ ایک چیز مطلوب ہے، سروائیول، ایمان کا، دین کا۔
نہیں رہے تو بدن ہی نہیں رہے گا تو بحث ہی ختم ہو گئی، اور اگر رہ گئے تو دین اور ایمان کا سروائیول ہے۔ اب روایت کو اگلے حصے کو دیکھیے گا، پھر میں نتیجہ لینا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ وَالسِّعَةُ إِنَّ مِنَ النِّعَمِ سِعَةُ الْمَالِ، مال کی وسعت نعمت ہے۔ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ الْبَدَنِ، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارا بدن بڑا صحیح سالم ہو، کسی قسم کا مرض نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صحت القلب، دل کا صحیح ہونا، دل کا سالم ہونا۔ دو مولا نے بالکل کمپیئر کر کے ہمیں دے دیا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیے فاقہ اور صحت المال۔ فاقہ آزمائش ہے، صحت المال وسعت مالی نعمت ہے۔ مرض بدن اب ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور سامنے سے کیا چیز ہے جو ہمارے پاس پائی جاتی ہے؟ وہ ہے ہمارے بدن کی صحت، وہ ہے نعمت۔ اور قلب کی بیماری آزمائش ہے، اور قلب کی صحت نعمت ہے۔ دونوں چیزوں میں ایک عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو چیز آزمائش کے طور پر آتی ہے، بعض اوقات تو پیور آزمائش ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں سے صرف سروائیول مطلوب ہوتا ہے، اس کا نتیجہ اچھا یا برا نکل سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز آتی ہے انسان کے پاس، اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، بے صورت نعمت آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ آئی نعمت ہے لیکن جڑی ہوئی آزمائش ہے۔ میں نے مثال دی آپ کو کہ فاقہ صرف آزمائش ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے تو نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مال تمہارے پاس ہے اور فاقہ بھی ہے تمہارے پاس۔ اگر فاقہ ہے تو صرف آزمائش ہو رہی ہے، اس کو کوئی نعمت نہیں کہے گا۔ لیکن اگر تمہارے پاس مال ہے تو مال کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس کیا موجود ہے؟ نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ نتیجہ کیا لینا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فاقے سے گزر جاؤ گے تو فاقے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس کا رزلٹ تمہارے پاس ہوگا صحیح یا غلط، اچھا یا برا۔ لیکن نعمت سے جب گزرو گے تو نعمت کے بارے میں سوال بھی ہوگا، نعمت کے بارے میں باز پرس بھی ہوگی کہ تمہارے پاس یہ نعمت تھی تو اس کا شکر کیسے ادا کیا تم نے؟ نعمت تھی تو اس کا شکر کیسے ادا کیا؟ یعنی کہ وہ نعمت جس میں تم مزہ لے رہے ہو، جسے تم اچھا سمجھ رہے ہو، وہ بھی نعمت کے ہوتے ہوئے تمہارے لیے آزمائش بھی ہے۔ تو عزیزوں، یہ جب چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے پاس تو نتیجہ لینے دیجئے کہ دل کی بیماری اور دل کی صحت، قلب کی بیماری اور قلب کی صحت وہ نعمت ہے یا وہ آزمائش ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ بلا ہے، صحیح سالم گزر جاؤ گے اس میں سے تو نتیجہ بھی بڑا نکلے گا، اور اگر نعمت ہے صحیح سالم نکل جاؤ گے تو تمہارا حال بھی اچھا ہوگا، تمہارا مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ فضیل ابن عیاض کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے، ایک اپنے زمانے کا مشہور صوفی گزرا ہے، اگرچہ کہ تشیع میں صوفیوں کا اتنا احترام نہیں ہے، صوفیوں کا وہ مسلک ہے جو ائمہ کے مقابل قائم ہے، جو ائمہ کے مخالف ہو کر ائمہ کو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ائمہ کو سکھانے آیا کرتے تھے۔ لیکن جو تاریخ میں کچھ چیزیں وقائع ثبت ہو گئے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ فضیل ابن عیاض بڑا مانا ہوا صوفی شمار کیا جاتا ہے، اور یہ اپنے زمانے میں جب صوفی نہیں تھا، جب تائب نہیں تھا، بہت بڑا رہزن تھا، ڈکیت تھا، بدمعاش تھا، اتنا کہ قافلے لوٹا کرتا تھا اور قافلے والے اس کے نام سے تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ ایک روز بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ ایک دوشیزہ پہ پڑی، اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اتنا دلیر تھا، کہا کہ میں آؤں گا تمہارے گھر، لیکن چونکہ میں رہزن ہوں دروازے سے نہیں آتا، اپنے والدین سے کہنا کہ گھر کے اوپر سیڑھی لگا کر رکھے، میں سیڑھی کے ذریعے سے آؤں گا۔ یہ کیفیت ہے اس کی دیدہ دلیری کی
یہ کیفیت ہے اس کے گناہوں کی۔ رات کے اس پہر میں جب گھر پہنچا ہے تو ماں باپ کریں تو کیا کریں؟ خوف کا عالم ہے، اتنا بڑا ڈکیت، اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ اس کے لیے سارا انتظام کیا ہوا ہے اور خدا سے لو لگا رکھی ہے۔ یہ چھت پہ چڑھتا ہے اور چھت کے ذریعے سے جب گھر میں اترنا چاہتا ہے، اس کے کانوں میں اس آیت کی آواز آتی ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ گناہ کی کس منزل پر ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، اور بیداری پروردگار عالم کیسے دے رہا ہے؟ اس کے کانوں میں، سماعت میں یہ آواز آئی قرآن مجید کی آیت کی کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل ذکر خدا سے دہل جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے عمل کے اندر خدا کی یاد ہو، اور خدا کی یاد کے ساتھ خدا کا خشیہ بھی ہو؟ خشیہ اس خوف کو کہتے ہیں، میں بار بار ترجمہ کر رہا ہوں، دہلنے کا۔ دل کا دہلنا عام طور پر خوف کے ساتھ ہوتا ہے، ڈر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ بعض اوقات کوئی دھماکہ ہو جائے تو جو انسان کے دل پر جو کیفیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں دل دہل گیا۔ لیکن یہ شان پروردگار نہیں ہے کہ پروردگار عالم سے انسان کا دل دہل جائے۔ خدا تو انسان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو یہ خوف خدا، یہ ڈرنا کس معنوں میں ہے؟ خشیہ کہتے ہیں اس خوف کو کہ جو احترام کی وجہ سے پیدا ہو، وہ خوف کہ جو احترام کا نتیجہ ہو، سامنے والے کے احسانات کو ماننے کے بعد انسان کو خوف ہو، ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو بات بری لگ جائے۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے اسے بھی تو اردو میں خوف ہی کہتے ہیں۔ یہ خوف کہ اپنے پروردگار عالم سے محبت کرو، اس کے احسانات کو ریکگنائز کرو، اور ریکگنائز کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے ڈرو۔ اما من خاف مقام ربہ، وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ کیا مطلب ہے؟ کس طرح سے ڈرا؟ ڈرا اس معنی میں کہ پروردگار عالم، میں گناہ گار، میں خطا کار، تو دیے جا رہا ہے، تیرے احسانات ہیں، مسلسل احسانات ہیں۔ تو کبھی مجھے مبتلا کر کے احسان کرتا ہے، کبھی تو مجھے نعمت دے کے احسان کرتا ہے۔ احسان تو ہے پروردگار عالم کا۔ پروردگار عالم، تو مجھ سے ناراض مت ہونا۔ پروردگار عالم، تو مجھے اپنے حال پر مت چھوڑ دینا۔ تو مجھے اپنے حال پر نہ چھوڑ دینا، بلکہ اپنا لطف و کرم تم میرے ساتھ رکھنا۔ یہ جب کیفیت آ جائے تو اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کا دل دہل جائے۔ یہ کیفیت اگر انسان کے زندگی کے ساتھ جڑ جائے تو انسان عمل میں نظر آتا ہے کہ سید سجاد وضو کر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ جو مطلوب کیا یہی ہے کہ میں سید سجاد کی طرح سے، امام علیہ السلام کی طرح سے آنسو بہاؤں؟ کیا مطلوب یہ ہے کہ میں ان کی طرح سے تھر تھر کانپوں؟ یا مطلوب وہ خوف خدا ہے، وہ دل کی کیفیت ہے۔ وہ دل کی کیفیت جس مرتبے کی ہوگی، جس مقام کی ہوگی، یہ نتیجہ خود بخود نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے ایکٹ کرنے لگوں کہ سید سجاد نماز پڑھتے، وضو کرتے ہوئے رویا کرتے تھے تو میں اسے ایکٹ کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں۔ مطلوب یہ نہیں ہے کہ سید سجاد جس طرح نمازیں پڑھتے ہوئے کانپا کرتے تھے میں ان کی طرح سے کانپنے لگوں۔ بندگی میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ دل میں خوف خدا ہو، دل میں خدا کی محبت ہو، دل میں خدا کا احترام ہو، دل میں خدا کی نعمتوں کا ریکگنائزیشن ہو کہ مانو کہ نعمتیں اس نے دی ہیں، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو۔ لیکن یہ بات اگر نعمتوں میں کی جائے تو ایسا ہی ہے، لیکن اگر بات ہو جائے اہل بیت کی مصیبتوں کی، تذکرہ ہو مولا حسین کی مصیبت پہ رونے کا، بات ہو سید سجاد کے انداز کو اپنانے کی غم حسین کے لیے، تو
تمہارے دل میں رنج پیدا ہو نہ ہو، کوشش کرو کہ اس کی کیفیت کو اپنا لو۔ روایت میں کہا گیا من بکا او ابکا او تباکا، جو رویا، جس نے رلایا اور جس نے رونے کی کوشش کی، یا بعض علماء ترجمہ کرتے ہیں جس نے رونے کی شکل بنائی، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اب آپ دیکھیے، کمپیریٹیولی میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ معارف کی بات ہو تو تمہارے دل سے سفر ہونا چاہیے، الہیات کی بات ہو تو سیر تمہارے دل سے ہونی چاہیے، اور اگر اہل بیت کی بات ہو تو دل مانے نہ مانے اپنے اعضاء و جوارح کو منوانا شروع کرو، کوشش کرو، کیونکہ کوشش کرتے کرتے تم ان کی محبت میں مبتلا ہو ہی جاؤ گے۔ اور کیا محبت ہے اہل بیت کی، کیا محبت ہے! علی اکبر حسین کا 18 سال کا جوان، ہم میں سے کس کو محبت نہیں علی اکبر سے؟ باپ ہوں تو وہ علی اکبر سے محبت کرتے ہیں، مائیں ہوں تو علی اکبر سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا نہیں نا، ہم نے تو سنا ہے نا، تب محبت کرتے ہیں۔ حسین نے تو خود علی اکبر کو دیکھا ہے۔ ہم میں سے ہمارے بزرگ علی اکبر کے باپ تو نہیں ہے نا، لیکن حسین تو علی اکبر کا بابا بھی ہے۔ ہم نے تو نہ رسول کو دیکھا نہ شبہ رسول کو دیکھا، لیکن حسین نے نانا کو بھی دیکھا اور علی اکبر کو بھی دیکھا۔ کتنی الفت ہے مولا حسین کو حضرت علی اکبر سے۔ کبھی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ایک مرتبہ علی اکبر نے جوان سال بیٹے نے باپ سے بے موسم کے انگور کی خواہش کر دی۔ اب جوان سال بیٹا کہاں ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ باپ سے کوئی خواہش کرے، اور باپ بھی اس مقام پر 18 سال کے بیٹے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ باپ کا احترام کرے، باپ کی خواہشات کو پورا کرے۔ تمہیں پال کر بڑا کر دیا ہے، لیکن مولا حسین کی کیفیت علی اکبر کی نسبت سے کچھ اور ہے، اور علی اکبر کا لاڈ وہی عجب ہے کہ سوال کر دیا بابا سے کہ انگور کھانے ہیں۔ مولا حسین نے ہاتھوں کو بڑھایا ہے اور انگور کا خوشہ مولا حسین کے ہاتھ میں ہے، علی اکبر کو دیا ہے، نوش فرمایا ہے۔ اب سوچئے نا ذرا کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ جو الفت اور محبت ہے، کہ یہ عام باپ بیٹے والی محبت ہے، یہ وہ محبت ہے کہ حسین اپنے نانا کو اپنے نواسے میں دیکھتے ہیں۔ خود بتائیے، جوان بیٹے کب خواہش کرتے ہیں اپنے باپوں سے؟ اور خواہش کرنے کی بات کریں تو کربلا میں یہی نظر آتا ہے۔ مولا حسین جب گئے ہیں نا، مقتل سے جب رخصت ہو کر جناب علی اکبر جا رہے تھے، ایک جنگ کر کے جب پلٹ کر آئے نا، پھر جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا مجھے یہ آگ جھلسائے دے رہی ہے، یہ اسلحہ مجھے جلا رہا ہے، لوہے کی گرمی سے میں تپ رہا ہوں، بابا پانی مل جائے گا؟ آج حسین کی آزمائش، مولا حسین کی آزمائش ہے۔ حالات کچھ اور ہوتے تو بے موسم کا انگور دے دیا تھا، آج علی اکبر کو دینے کے لیے مولا حسین کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا میری زبان اپنی زبان میں رکھ لو، بیٹا میری زبان اپنی زبان میں رکھ لو۔ علی اکبر نے زبان کو لیا اور نکال دیا، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ تشنا ہے، ارے پاسے باپ کا پیاسا بیٹا، ارے مقتل میں گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ نہ جانے کیا ہوا، ایک ظالم کا گرز چلا، علی اکبر کا خون ارے راہوار کی آنکھوں میں گیا، راہوار راستہ بھٹک گیا،
جبل کو آدھا کے درمیان لے گیا۔ روایت کا جملہ ہے فَقَطَّعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باہلا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ باہلا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس، بانیان مجلس، سامعین سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ تمام مومنین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ جن مومنین نے التماس سے دعا کہی ہے ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، جو پریشان احوال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ باہلا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخر حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے کل مومن مومنات، علماء، شہداء جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، حاضرین کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، سامعین کے مرحومین، اور خصوصیت سے مرحوم رضا حسین مرچنٹ ابن حسن علی حاجی اللہ رکھیا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم افضل علی ابن فاضل رحمۃ اللہ، مرحوم درویش یوسف لدھا ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم افضل علی منکانی ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم حسین راشد فاضل اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم امیر علی رجب علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم غلام حسین محمد جعفر لڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ تسبیح زہرا بنت محمد حسین، مرحوم ممتاز حبیب عبدالرسول موراج علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان کے تمام مرحومین، داتا دینار خاندان کے تمام مرحومین، بندے خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روحائل خاندان کے تمام مرحومین، تھوڑا خاندان کے تمام مرحومین، کل مومن مومنات، علماء، شہداء اور مرحوم شیرین بھائی پنجو خاندان کے تمام مرحومین اور مرحوم آغا یوسف علی نفسی خاندان کے تمام مرحومین سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، المسلمین والمسلمات، الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات وتقبل منا انک سمیع الدعوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت وارثہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا